اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع المال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کل کا جو تربیتی بیان ہے اس میں قلب کے حوالے سے گفتگو عرض کر رہا تھا، اسی تسلسل میں ایک مزید پہلو جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اس پر آپ سے گزارشات پیش کرتا ہوں۔ انسانی وجود، اس کے مرکبات، یہ آمیزش ایک تبخیر پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے، اور وہ تبخیری پہلو جسے ہم نفس کے نام سے جانتے ہیں، اب یہ ایک حال یا ایک کیفیت کی صورت میں ہم پر وارد ہوتا ہے، اور اس کا وارد ہونا اس کے اسباب بھی ہیں، اور اس وارد ہونے کے بعد اس کے اثرات بھی۔ مخلوق ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی عبادت کرتی ہے، اور غیر مکلف کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں جس کی حیات کا سبب یاد ذات باری تعالیٰ نہ ہو، کسی نہ کسی انداز، کسی نہ کسی پہلو سے وہ اس کے حضور سرب سجود ہے اور اس کی تسبیح عرض کر رہی ہے۔ جہاں پہلو امتحان کا آتا ہے یا مکلف حصوں کا آتا ہے، اس میں بنیادی طور پر وگرنہ ایک حصہ اگر آپ قرآن کریم سے ملائکہ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی سوچ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی انسان کی تخلیق پر اللہ کریم کے حضور اپنی رائے پیش کی تھی۔ وہ بھی احادیث مبارکہ میں جب معاملات دنیا کے حوالے سے بات آتی ہے اور اللہ کے حضور جا کر چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات ملتی ہے کہ فرشتے اپنی رائے عرض کرتے ہیں، لیکن ان کا رائے دینا یا ان کا اپنی رائے کا اظہار کرنا یا گزارش پیش کرنا کسی معنوں میں یا کسی پیرے میں بھی اس بات کو لیں، اس سارے عمل کے میں اللہ جل شانہ کا جو اتباع ہے وہ مقدم رہتا ہے، وہ ان کی سوچ ہو، ان کا عمل ہو، خالص اللہ کے لیے رہتا ہے۔ پھر یہ جو مخلوق دنیا میں اللہ کریم نے بسائی ہے، جس میں جنات ہیں، جس میں ہم انسان ہیں، پھر ان دو میں سے جو یہ بشر ہے جس کا حصہ میں اور آپ ہیں، اس سارے کی حیات باقی تمام مخلوق سے مختلف ہے۔ زندگی، موت یا صحت، بیماری، اس سے نہیں، ایک خصوصی حصہ جو اللہ کریم نے اسے عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ سے بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا حصہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جب میں اس مٹی سے اس کے وجود کو بنا کر اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اسے سجدہ کرنا، تب بھی اس کا حصہ جو بیان فرمایا گیا روح کے حوالے سے، یہ اسے عمومی مخلوق سے ایک خصوصی حصوں میں پہنچا دیتی ہے۔ لیکن یہاں کی جو خصوصیت ہے یہ اس بحر میں دیکھنے والی نہیں ہے جس بحر میں ہم اپنی حیثیت دنیا کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو متکبر محسوس کرنا شروع کر دیتے۔
یہ مزید تشکر کی کیفیت، اس کے شکر بجا لانے کے جو حالات ہیں اس کے سمجھنے کی یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے بشر کو ان خصوصیات یا اس دسترس کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اب جو میں تبخیری حصے کی بات کر رہا تھا، وہ تبخیری حصہ جیسے عوامل کے ساتھ اس کی صورت بدلتی ہے اور بدلی ہوئی صورت کے ساتھ اس کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جب ہم اس بحث پر آئیں گے تو اس مکلف مخلوق کے پاس دوسرا حصہ جسے اس نے چھوڑنا ہے اور اللہ کریم کی رضا کو پانا ہے، کیا ہے؟ یہ دنیا جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی دنیا میں اگر حیثیت کو لیں تو اس کا تعلق بھی اسی دار فانی سے ہے، مال و دولت کو لیں اس کا تعلق بھی اسی دار فانی سے ہے۔ یہاں سے کسی کو ایک سکہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ برزخ میں یہاں کا سکہ کام آئے۔ بھلے بادشاہوں کے یہ رواجات رہے ہوں کہ اپنے غلام بھی وہ ساتھ دفن کیے جاتے رہے ہوں، ان کے خزانے بھی ساتھ جو ہیں ان کی دفن کیے جاتے رہے ہوں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اور اسی دنیا میں یہ بھی ثابت ہوا کہ پھر لوگوں نے جو اس عالم خلق میں ابھی حیات ہیں، انہوں نے ان کے مردے بھی پھر خراب کیے اور وہیں سے وہ خزانے اور وہیں سے نکال کر وہ پھر دنیا میں استعمال ہوا۔ ان کا مصرف دنیا میں ہے، برزخ میں ہے نہیں یا آخرت میں ہے نہیں، وہاں کی دولت اور ہے۔ اب جب اس سارے پہلو کو دیکھتے ہیں تو یہ جتنے حصے ہیں اس جہان سے متعلق ہیں۔ جب یہ جہان فانی کل من علیہا فان، تو پھر اس کے حصے جو مزید آگے ہیں وہ کیسے ابدی ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے متعلق جتنے بحر ہیں وہ پھر سارے فانی حصوں میں آ جائیں۔ تو جہاں یہ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، مجھے حاصل کی ہے کہ یوم لا ینفع المال ولا بنون۔ اب دنیا میں اگر آپ غور کریں تو مال و دولت اور اولاد یہ دو ایسے حصے ہیں کہ تمام چاہتوں میں پھر یہ بلندی پر آ جاتے ہیں، ان کی حیثیت سب سے بڑھ جاتی ہے۔ جس کے پاس مال ہے اور پھر مزید اولاد بھی ہے تو مال ہے، وہ بھلے کسی کی ایک معمولی سی بھی بہتری کا سبب کرے یا نہ کر پائے، اپنی جگہ پر وہ ایک ایسے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی ہے نہیں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ نہ صرف وہ یہ مال و دولت، یہ اولاد، ہر شے جو یہاں ہے اس کے حضور تو اس کی حیثیت مخلوق کی ہے۔ حیثیت اس کی کیا ہے، درجے کیا ہیں، یہ اللہ کریم نے تقسیم فرمائے، وہ بہتر جانے۔ لیکن ہم حیات دنیا کو مقدم رکھتے ہوئے جب ضروریات دنیا کی تکمیل اور ان ذرائع کو دیکھیں گے تو یہ ذرائع شاید ہمارے لیے حیثیت کر جائیں گے، یہ بڑی حیثیت رکھیں، لیکن جب اس سارے بحر کو اللہ جل شانہ کی طرف رکھ کر دیکھیں گے تو اس کے حضور تو یہ مخلوق ہے، اس نے تو اسے حیات بخشی، اس سے وجود بخشا، اسے حیثیت عطا فرمائی۔ تو اللہ کریم نے آیہ کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو قلب سلیم ہے، کل بات ہو رہی تھی سخت قلب کی جس میں سختی آ جائے، مزید جب قرآن کریم سے سخت قلب یا کلم سلیم کے پہلوؤں کو ڈھونڈنا چاہیں، اس تحقیق میں آئیں، اس راہ کے متلاشی کی حیثیت سے چلیں، تو پھر ایک حصہ ملتا ہے، وہ ہے انابت کا۔ انابت وہ حصہ ہے چاہ جانا اللہ جل شانہ کی طرف، ایک بندگی کا پہلو جو چاہت کے حصوں سے جس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب کوئی چاہے نہیں تو پھر اللہ جل شانہ کے حضور کس چیز کی کمی ہے؟
اللہ اور اس کے حبیب کی شان میں کس کے ہونے سے اضافہ ہو سکتا ہے اور کس کے نہ ہونے سے کوئی خدا نخواستہ کمی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے۔ تو جب ہم اپنی اس تبخیری حصے نفس کے پہلوؤں کو غور کریں گے، ایمانی پہلو یا روحانی حصے جب جتنے کمزور ہوتے ہیں اتنا یہ توانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے توانا ہونے یا روحانی حصوں کے کمزوری یا مضبوطی کے حصوں کو پانے کے لیے اس انابت کے بعد بات آ جاتی ہے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حصے ایمان کے ہوں چونکہ وہ بنیاد ہے، وہ حصے عبادات کے ہوں چونکہ وہ ہماری تربیت کا سبب ہیں، ہمیں اس قابل کرتے ہیں، چاہے فرائض کی بات کریں یا فرائض سے ہوتے ہوئے نوافل تک آئیں، وہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی حضوری نصیب ہو سکے، ہم اس اہل ہو سکیں، اتنے پاک ہو سکیں، اتنے خالص ہو سکیں کہ اس کی رضا پا سکیں۔ پھر چاہے معاملات کی بات آئے، چونکہ معاملات سارے پھر پرتو آتا ہے ایمان کی مضبوطی، عبادات کے خالص ہونے، ادائیگی سے خالص ہونے تک کے لیے سلامتی کا سبب بنتی ہے۔ پھر یہ جو عبادات کا ادا کرنا اور پرخلوص ہونا، خالص عبادات کا نصیب ہونا، اس کا پھر پرتو معاملات پر آتا ہے۔ نتائج میں دنیا میں جو انعام نصیب ہوتا ہے وہ معاملات زندگی میں حق اور باطل کی نہ صرف پہچان بلکہ باطل کا رد کرنا اور حق کا اختیار کرنا نصیب ہوتا چلا جاتا۔ اب جب یہاں انابت کی کمی آتی ہے، چاہتا کوئی نہیں، تو پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں تنگ دستی بھی دی جاتی ہے، پھر انہیں بیماریوں میں بھی گھیریاں جاتی ہیں، بیماریاں بھی گھیرتی ہیں، اور یہی نہیں، فراوانیاں بھی عطا کی جاتی ہیں۔ کسی پہلو سے یہ سمجھ لیں کہ حقیقت ہے کیا، پھر اپنے روبرو زندگی کے جو تسلسل ہے، ہم بچے تھے، ہم سے جو بڑے تھے، کیا وہ اسی عمر میں رک گئے یا ہم اپنے اسی بچپن کی عمر میں رک گئے؟ ایسا نہیں۔ کتنے ہمارے پیارے جن کے بغیر زندگی بسر کرنا محال ہے، آج اس دار فانی میں موجود نہیں ہیں، برزخ کو روانہ ہو، ہم کیا اسی بچپنے پہ رک چکے ہیں؟ ایسا بھی نہیں۔ وہاں سے یہاں آئے ہیں، یہاں کا کل کتنا طویل ہے، دن ہے، لمحہ ہے، ماہ و سال ہیں، کتنے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں نہیں رکیں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر ایک کو منزل با منزل اپنے سفر پر جانا ہے، پابند ہے، کوئی اپنے چاہت سے رک نہیں سکتا، کوئی چاہے یا نہ چاہے، اس نے منزل با منزل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ ایسا سفر ہے جس پہ ہر ایک نے، جس کا اختیار کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ اب وہ کس پہلو پر ہے؟ اس نے دار دنیا کی حیات میں ایمان کو کمزور کیا اور نفس کو بڑھا دیا، یہ اللہ کریم کا احسان ہوا کہ اسے نفس اس کا کمزور، عبادات مضبوط، راسخ ایمان کس پہلو میں ہے؟ بہر کیف ہر دو صورت میں یہ تسلسل رہنا ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اس تسلسل کے ساتھ چلنا ہے۔ اب جب اس تسلسل کے ساتھ چلنا ہے اور مثالیں کلام ذاتی، حیات ذاتی سے لے کر گرد و پیش کے حصوں تک بیان فرماتا ہے، تو پھر یہاں آ کر اس بشر کی وہ بشریت کے پہلو جسے اللہ جل شانہ نے مخلوق میں ایک مقدم حیثیت عطا فرمائی، ایک نیابت کی حیثیت عطا فرمائی، کلام ذاتی سے نوازا، انبیاء اور رسول مبعوث فرما، اور ہمیں اللہ کا احسان کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمانا، اللہ نے ساری مخلوق کے لیے
تمام عالمین کے لیے آپ کو باعث رحمت پیدا فرما، ہمیں تو آپ کی امت ہونا نصیب فرمایا۔ تو پھر وہ بشری حصے جو بشریت کی حدوں میں پہنچاتے ہیں، وہ اسے تفکر کہیں، اسے خصوصیت کہیں، جو نام بھی دیں، وہ کہاں ہے جو اس گرد و پیش کو اپنی حیات کے تسلسل کو دیکھتے ہوئے انابت الہی کو نہ پا سکے۔ تو جب ان حصوں کو دیکھیں گے تو اس آیہ کریمہ کا جو دوسرا پہلو کہ جب دار دنیا کی، اب یہ ایک مثال اگر رکھی جائے کہ اولاد یا دولت، تو مقصد تو دنیا کی چاہت ہے نا، جب اس چاہت میں کوئی ڈوب گیا، اسی چاہت میں بہہ گیا، تو پھر اس کی وہ جو اشرف الخلق کی خصوصیت ہے اسے اس نے ضائع کیا۔ پھر اس نے اپنے اسی قلب پر، جسے قلب سلیم کی صورت میں اللہ جل شانہ کے حضوری نصیب ہو، تو اس کی رحمت کا سبب ہے۔ رحمت تو وہ اپنے رحیم ہونے، اپنے کریم رب العالمین ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، احسان فرماتے ہیں۔ اللہ کریم نے احسان کا فرمانا، رحم کا فرمانا قرآن کریم فرماتا ہے اپنے اوپر لازم فرمایا ہے۔ اب جو بھی سزا کے پہلوؤں کو پاتا ہے وہ خود بھاگ کر سزا کو پہنچتا ہے، چاہ کر سزا پر پہنچتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑا خوبصورت پہلو بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کا جانا آسان ہے اور دوزخ کا جانا مشکل ہے، آپ سب کے امور دیکھ لو۔ جسے جنت کا راستہ نصیب ہوا ہے اس کے اعمال دیکھو، اس میں ایک تواتر بھی ہوگا، ایک ٹھہراؤ بھی ہوگا، ایک فطرت کے تحت ہوگا، خود کو بھی سکون میسر آئے گا، گرد و پیش میں بھی خوشی جا رہی ہوگی۔ اور جس کے اعمال بد ہیں، جو دوزخ کو جا رہا ہے، وہ قتل کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، کسی کا حق چھین رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، دنیاوی امور میں بھی وہ حالات مشکل ہے، خود بھی تنگی میں جا رہا ہے، اپنے گرد و پیش کو بھی تنگ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے تھے یہ تو پورا زور لگا کر کوئی دوزخ میں جائے ایسے ہے کہ دوزخ میں جانا اور جنت کا جانا تو ایک تسلسل کا اختیار کرنا اور ایک آسانی اور سہولت ہے۔ اس سارے میں یہ جو انابت کا پہلو ہے، یہ اس سے اپنی ذات کا نفی کرنا ہے۔ یہی قلب، یہی کیفیات کا حامل یا گھر، یہی نفس کی جو شدت ہے وہ بھی بڑھتی ہے، یہی نوری ایمان جو ہے وہ نصیب ہو تو اس کا توانا ہونا بھی یہی ہے۔ اور اعمال ظاہری ہمیں دونوں طرف، اعمال صالح ہوں، آمنو کے ساتھ عمل صالح، اعمال الصالحات یہ نصیب ہوں تو سفر قلب سلیم کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ذاتی انا کی طرف پلٹ آئے، زیادتی کی طرف آ جائے، رائے ہدایت سے ہٹ جائے، چھوڑ دے، تو پھر جب نفس مضبوط ہوتا ہے تو یہی قلب جو ہے اسے پھر زنگ آلود فرمایا کلام ذاتی نے، کلا بل ران علی قلوبہم، پھر یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور دونوں کی صورتیں جس بہر سے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پوشیدہ رہتا ہے، یہ پوشیدہ نہیں رہتا، اعمال میں اس کے حصے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہونے والے حصے کیا ہیں؟ جہاں وہ رہ رہا ہے اس طرح کے اثرات تک، عمل ظاہر سے لے کر اثرات تک اس معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ کسی عمل کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، خشکی ہو یا تری ہو، تو ظاہر بات ہے پھر عمل صالح جو ہے وہ گرد و پیش کے حالات میں بھی اصلاح پیدا کرتا جاتا ہے۔ عمل بد کو اگر اللہ کریم دنیا میں فساد کا سبب بیان فرما رہے ہیں تو عمل صالح جو ہے معزز سامعین کرام پھر وہ دنیا کی زندگی کا سہل تسلسل کا سبب ہے۔
یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہم سب مانتے ہیں۔ قبرستان میں اپنے عزیزوں کی قبروں پر مٹی ڈالتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا کہ کبھی اگر نصیب ہوئی یہ قبر تو مجھ پر بھی کوئی مٹی ڈال رہا ہو۔ وہاں بیٹھے جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس گفتگو کا حاصل بھی پھر دنیا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سارے حصے کو سمجھنا، جاننا، احساس کرنا، یہ وقت ہے جس میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کے حضور حیثیتوں کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ اگر وہاں کچھ ہے تو جب اپنی نفی کر دی جائے اور جو کچھ ہے اس کی ذات کا مان لیا جائے، پھر جتنا عطا ہوتا ہے اتنی حیثیتیں شاید ہم سوچ بھی نہ سکیں، ہماری سوچوں سے بات باہر چلی جائے۔ پھر اس کا احسان، اس کا کرم، اس حیات کا عطا فرمانا۔ ایک تو پہلو ہے نا کہ کوئی پیدا ہوا اور اس کی پیدائش ہونا اس کا احسان ہے، اور ہم کہیں ہمیں حیات بخشی، بڑا اللہ کا احسان۔ بے شک احسان ہے، وہ نہ پیدا فرماتا ہم نہ ہوتے کیا ہوتا۔ رب کائنات جو چاہتے ہیں، قادر مطلق ہیں، اللہ کل شیء قدیر، قادر مطلق ہیں، ہمارا ہونا اس کا احسان۔ اس سے بڑھ کر جو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اسے چاہ سکتے ہیں، اس کی بندگی حاصل کر سکتے ہیں، اس بندگی میں اس کے قرب کی ترقی جو ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے، کتنا احسان فرمایا اس نے۔ اور یہی زندگی اور اسی کے تسلسل جس میں ہم کھو جاتے ہیں، ہمیں لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ ایسے سخت جواب دیتی ہے جیسے کمزور کشتی کو طوفان میں پانی کے تھپیڑے اتنے زور سے پڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب یہ تختہ تختہ ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی۔ حوادث دنیا کو دیکھ لیں، مسائل مصائب دنیا کو دیکھ لیں، دنیا کی چاہتیں اور ان چاہتوں کا پورا نہ ہونا دیکھ لیں۔ یہ ایک کمزور کشتی کے سینے پر ایک مضبوط لہر کا تھپیڑا نہیں ہے تو اور ہے کیا؟ اور ان تھپیڑوں سے جو ٹوٹے گا وہ پھر اسی لہروں کی نظر ہو کر اسی میں ڈوب جائے گا۔ تو اللہ کریم نے بیان فرمایا اس کے حضور تمہیں جو کامیابی نصیب ہوگی، جو اس کی رضا نصیب وہ قلب سلیم سے ہے۔ اب اس کے ذرائع کیا ہیں؟ عہد فطرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بعثت سے پہلے لگ بھگ تقریباً 500 سال کا عرصہ بیان فرمایا جاتا ہے۔ اب اس عہد فطرت میں کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں ایمان کے حصے کلی طور پر کوئی جان سکے، عمومی طور پر عبادات کیسے ادا کی جائیں کوئی جان سکے، جنت اور دوزخ کا بیان کیا ہے کوئی جان سکے، اللہ جل شانہ کس بات کو حلال فرما رہے ہیں اور کس بات کو حرام فرما رہے ہیں، ان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہتر کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے، عمومی حصوں میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب اس پر علماء بحث فرماتے ہیں اور قرآن و سنت کے تحت جو حصہ ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں اتنا کوئی سمجھ لے کہ یہ نظام ہستی خود سے نہیں چل رہی، نہ کوئی یہ تخلیقی اس سے چلا رہے ہیں، کوئی ذات ہے جو مالک کل کائنات ہے اور اس کے حکم سے یہ تسلسل چل رہا ہے، تو یہی ایمان تھا۔ پھر اس کا احسان، اب اس سارے کو دیکھتے ہوئے وجود کے ساتھ جو اس نے تفکر کی ایک کیفیت عطا فرمائی، اور یہ جو روح کا جوڑنا ہے اس کے قلب میں، جو اس کی بنیاد بنا، اس سے وہ اپنے
حسات سے جو کچھ سمجھ سکا اس کا ماننا رب کائنات نے ایمان کے درجوں میں مقبول فرمایا۔ ہمیں تو احسان فرمایا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ، وہاں سے لے کر جو حصہ محمد الرسول اللہ کے تحت آتا ہے، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی ہو۔ عبادات تو عبادات، زندگی کے عمومی معاملات، انہیں بھی ایسے تعلیم فرما دیا گیا کہ کوئی اپنا کپڑا پہن رہا ہے یا گھر سے قدم نکال رہا ہے یا اپنی وجود کی بقا کو کوئی نوالا نوش کر رہا ہے، پیاس بجھانے کو پانی کا گھونٹ پی رہا ہے، آپ کے حکم کے تحت آ جائے، ہر عمل رکوع سجود ہو جاتا، ہر عمل کا درجہ عبادت کا درجہ ہو جاتا۔ اب اس سارے میں رہتے ہوئے اور اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور اتنے ذرائع عطا فرمائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کمال ذاتی، کیونکہ جہاں ذات یا کمال ذاتی کی بات آئے گی بات بگڑ جائے گی۔ کمال کا پہلو اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اپنا کمزور ہونا اور اس درجے کا کمزور ہونا کہ ہے نہیں، جو ہے اس کی ذات ہے، یہ حصے درکار ہیں۔ اور اللہ نے احسان فرمایا، مختلف سفر میں، محافل میں، پڑھنے میں، گفتگو میں، سلاسل کے حوالے سے بات جب دیکھی جائے، سلاسل تصوف کے حوالے سے دیکھی جائے، انداز ذکر کا اور جو ذکر کے طریقے ہیں انہیں دیکھا جائے، جو گفتگو اسرار و معرف تصوف کے بیان ہوتے ہیں انہیں پڑھا جائے، یقین مانے لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کلزم فیضات حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، جو مجدد طریقت، جنہوں نے جو کچھ اضافے یا کمیاں یا جو چیزیں رواجات کی اس شعبے کے ساتھ منسلک تھی، کانٹ چھانٹ کر لطائف کا کیسے کرنا، لطائف کیسے، مراقبات کی ابتدا کیسے، مراقبات کی کیفیت اور حال کیسے، اللہ کریم کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی۔ پھر اس تسلسل کا دینی علوم ظاہر کے یا جو فقہی پہلو ہیں اور اس سارے کو جماعتی طور پر مخلوق خدا کو اس طرح روشناس کرانا کہ جیسے دن اور رات کے اس تغیر و تبدل میں ایسے سورج چل رہا ہے یا ایسے چاند 14ویں کا چاند چل رہا ہو، ایسی صورت میں حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دولت کو مخلوق خدا تک ایسے پہنچایا کہ اس جگہ کا حلقہ ذکر دنیا میں گلوبلی ایسے اس طرح چلتا ہے کہ وقت بدلتا رہتا ہے، محفل ذکر یا ذکر کرنے والوں کے ذکر میں انقطاع نہیں آتا۔ اس کا احسان عظیم، اس نے ہمیں ان ہستیوں کی قدموں تک رسائی عطا فرمائی۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، اپنے اسباق پر، اپنے لطائف پر محنت فرمائے۔ یہ وہ لالچ ہے معزز سامعین کرام جس کو دل چاہتا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے نا بیان کرتے ہوئے۔ اب لفظ لالچ جو ہے یہ کوئی مثبت لفظ نہیں ہے، لفظ لالچ جو ہے چونکہ جس پہلو سے لالچ کیے جا رہے ہیں اسی کوئی جو ہے وہ غمازی کرتا ہے لفظ لالچ بھی، تو یہ کوئی مثبت لفظ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرب الہی کا پہلو ایسا ہے کہ یہاں لالچ آتا ہے، اصول نہ چھوڑیے۔
اس لالچ کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہ تلاش کیجیے گا۔ ایسا بھی میں نے دیکھا کہ خصوصی ملاقات ان ہستیوں سے افراد کو نصیب ہوئی، اصول چھوڑے یہ تعلق ٹوٹ گیا، نہیں رہ سکا۔ بڑے بڑے عقل مند میں نے دیکھے، بڑے بڑے سمجھدار دیکھے، دنیا میں صاحب رائے تھے جی کہ جو جس شعبے میں بھیج دو جی ایسا بھیج دو کہ واپس کام کر کے لائیں۔ یہ تعلق خالص چاہیے۔ یہاں عقل کا کمال نہیں ہے، قلب سلیم جو اللہ جل شانہ کے حضور جا کر جس سے پیش ہونا ہے، اس کی ابتدا خلوص سے ہے، خالص ہونے سے ہے، اور جس کو رب کائنات عطا فرمانا چاہیں اسے پھر درمیان میں کسی آسرے کی ضرورت ہے؟ تعلق معلّہ تو چھوڑ دیا کہ اپنے ذمہ دار کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنے صاحب مجاز کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑے کا ہونا، استاد کا ہونا، والد کا ہونا، اولاد کا ہونا، اس سارے میں ادب بھی ہے، اس سارے میں لحاظ بھی ہے، اس سارے میں عقیدت کے پہلو بھی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے کسی بیر کو بھلے شیخ ہی ہو اسے اللہ جل شانہ کے مقابل لا کھڑا کرو گے تو پھر اپنے پڑخچے اڑا دو گے، یہ بنیاد ہلا دو گے، تو لالچ نہیں۔ توکل اسی کی ذات پر ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سبب ہے، اور یہی پہلو جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اگر اس راہ پر جو آ رہا ہے، جو جس کی تربیت کی جا رہی ہے، اس کے لیے نزاکتیں ہیں، تو جو تربیت کر رہے ہیں وہ نازک تر حصے پر ہیں، ان سے زیادہ نازک حصے پر ہیں، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، بڑی بلند منازل، بہت بلند منازل۔ یہاں ابتدا جب قلب سے ہوتی ہے تو وہ کریم مہربانی فرماتا ہے، خلق کے حصے ختم ہو جاتے ہیں، امر میں پہنچتا ہے، اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب سالک عالم امر میں پہنچا، وہ فرماتے ہیں ابھی تو گھر پہنچا ہے، اب ترقی آگے شروع ہوگی۔ کیسے ہستیاں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، اور ہم ہیں کہ پھر اگر اس میں اپنی خواہشات رکھیں گے تو میاں یہ شعبہ ہے ہی ایسا، جتنی کمزور جوڑو گے اتنا سپارک آئے گا، حاصل نہیں ہوگا، وہ جو گانٹھ ہے وہ جل جائے گی، نقصان دے گی۔ تو دیکھا کہ خلق سے امر کے منازل کو پہنچنے والا جب یہ بھول گیا یہ نظام کیا ہے، اور اس راہ کے انداز اور اس راہ کے پہلو یا اصول کیا ہیں، قلب نہیں رہا۔ یہاں کے بھی حالات دیکھے، یہاں سے برزخ منتقل ہونے والوں کے حالات بھی دیکھے۔ مقصد اس دیکھنے کا بیان کرنا نہیں ہے، مقصد میں اور آپ جو یہاں اس کے نام پر جمع ہیں، اس جمع ہونے کو خالص کرنا ہے اور پرکھنا ہے کہ اس میں اخلاص ہو، کمزوری نہ ہو۔ اس کے حضور یہ دعا کرنا ہے کہ بار اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری ساری کوشش کے باوجود ہماری کوشش میں کمزوری ہوگی، اسے تو احسان فرما، اسے تو قبول فرما، اسے تو خالص فرما، وہ تعلق عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تیرے قرب کی منازل ہمیں نصیب ہونا جس سے نصیب ہو، عطا فرما۔ تو یہ مقصد اس سے یہ ہے، تو یہ موقع ہیں، یہ تعلقات، یہ عطائیں بڑے نازک موضوع ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ پھر جو ذمہ دار ہیں ان کا امتحان آنے والے بھی بناتے ہیں۔ حضرت آپ فرما دیں جی اب ایسا ہی ہو، اور میاں وہ ہوگا جو قادر مطلق چاہیں گے،
دعا سبب ہے، دعا حکم نہیں ہے۔ توجہ سبب ہے، عطا اس کی ہے۔ تو جتنا مضبوط، جتنی محنت کریں گے، خالص محنت کریں گے، قلب سلیم کو پانے کی خالص چاہت کریں گے، گھبرانے کی نہیں ضرورت، یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور اتنا آسان ہے اس لیے آسان ہے کہ وہ عطا فرماتا ہے۔ آپ کے حضور ایک صحابی حاضر ہوئے، مضافات سے آئے تھے، شہری آبادی کی نہیں تھے۔ وہ بدو حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیامت کا حساب ہے اس روز اللہ کریم خود لیں گے؟ بڑی تسلی سے یہ باتیں پوچھی، دہرا دہرا کر پوچھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، ہاں بے شک، ہنس پڑے، مسکراتے ہوئے چل دیے، اجازت چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فکر ختم ہو گئی، حساب اللہ لیں گے تو پھر تو ہم بخشے جائیں گے، اتنے کریم ہیں، جب حساب اللہ خود لیں گے تو پھر ہمارا حساب کتاب تو نہیں ہوگا، پھر تو اس کی رحمت ہو۔ اب یہ تعلق کی بات ہے، یہ بندگی کی چاشنی ہے، تو اتنی محنت فرمائیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اب جب آئے ہوں گے، منتظمین نے بھی کہا ہوگا، نوٹس بورڈ پر لکھ کر لگوایا ہوا ہے، اس وقت کو نفلی متقف کی حیثیت سے بسر کریں، اپنے وقت کو ایسا صرف کریں، وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر شے کا جو تعلق ہے، ہر طرف کی جو سوچ ہے وہ ثانوی ہو جائے۔ تو بندہ گناہگار دعا گو ہے، اللہ کریم ہم تمام کو استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ اسی نے عطا فرمایا اس تعلق میں، اس پہنچنے میں، اس اللہ اللہ کرنے میں ہمارا کمال نہیں، اسی کے حضور دعا گو ہیں کہ یہ استقامت بھی نصیب اور اللہ اپنا قرب اور عطا فرمائے۔ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلق نصیب ہو جو ہمیں فنافر رسول کی مضبوطیاں عطا فرمائے، جو قرب الہی کے وہ حصے عطا فرمائے، اس کے حضور قلب سلیم لے کے حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا اننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بہر اللہ کمزور ہمارے حال پر رہے، کمی بیشی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی وصحبہ اجمعین۔ اللہ